اشفاق احمد صاحب اپنے بابا جی کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ بابا جی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جہاں مولا نہیں وہاں رولا ہے. تو وہ بات سمجھتے سمجھتے تھوڑا سا وقت لگا. بات تو چھوٹی سی تھی کہ جہاں مولا نہیں رولا ہے. اللہ پاک کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے. کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ لیکن جہاں بندہ اللہ کی موجودگی کا احساس کھو دے اور اس کے موجود ہونے کا، اس کے سمیع و بصیر ہونے کا، کہ وہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے قریب ہے اور میری رگے جہاں سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، جب یہ احساس کھو دیتا ہے نا تو پھر رولا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے شاید انہوں نے کہا تھا کہ جہاں مولا نہیں وہاں رولا ہے. ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کثیر تعداد میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لوگوں کے معاملات ہم تک آتے ہیں، لوگ اپنے احوال ہمیں بتاتے ہیں، لوگوں کے جو آپس میں تنازعات ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، خاندان میں جو آپس میں جھگڑے تنازعات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور بھی لوگوں کے دفاتر کے معاملات، لوگوں کے گھریلو معاملات، لوگوں کے خاندانی معاملات، یہ سب جو ہے اس سے آگاہی ہوتی رہتی ہے. لوگ آتے رہتے ہیں، اپنا احوال بتاتے رہتے ہیں. تو ایک بہت یعنی کہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، ہر دور میں ایسی ہوتی ہے، اور آج کل چونکہ مادیت کا دور ہے، زیادہ مفاد پرستی زیادہ ہے، اور مادیت کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، وقتی نفع اور وقتی فائدہ وہ لوگوں کے پیش نظر زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں جو چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں، کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، یا کوئی صورتحال جو سامنے واضح ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے، یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے. لوگوں میں اپنے احباب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے. لوگوں کی بھلائی چاہنا اور لوگوں کا بھلا چاہنا اور لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، یہ نہیں ہے لوگوں میں. اپنا بھلا، بس اپنی خیر خواہی، اپنا کام سیدھا ہو جائے، اپنا معاملہ سیدھا ہو جائے، ہمارا الو سیدھا ہو جائے اور ہمارا معاملہ سدھر جائے، بس یہی لوگوں کا رجحان ہے. دوسروں کی، لوگوں کی خیر خواہی وہ نہیں ہے لوگوں میں. یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے. دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگ جو بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، وہ الفاظ ان کے دل کی بات نہیں ہے، وہ ان کے اندر کی بات نہیں ہے، وہ سچی بات نہیں ہے. بات تو کہہ رہے ہیں، بڑے خوبصورت جملے ادا کر رہے ہیں، بہت اچھے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے دل کی بات نہیں ہے، دل کے اندر کی آواز نہیں ہے، وہ سچی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اندر کی بات نہیں ہے. تو اب کیسے کسی کی بات پہ پھر یقین کیا جائے، یا کسی کے بات سے کیا خیر کے جذبات نکالے جائیں جبکہ وہ بات ان کے اندر کی بات ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے. اور ایک صورتحال یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں لوگ وہ ہیں نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں نا کہ ہم آپ کے لیے بہت اچھے ہیں اور ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، لوگ ہیں نہیں. جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں نہیں. تو یہ بڑی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو فی زمانہ ہمیں ہر طرف معاشرے میں دکھائی دے رہی ہے، اور یہ چلن چلتا چلا جا رہا ہے، یہ چلن عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں پھر اسی کے ساتھ ایک پہلو اور بھی ہے جس کا مشاہدہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کی جتنے زیادہ لوگوں سے میل جول یا ملاقات ہے نا، اس کے تجربات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی شاید مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی مخالفت بھی شاید اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارا چونکہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور اس سے جو تجربات اخذ کیے تو وہ آپ کے گوش گزار کیے. ایک اور بھی اس میں صورتحال سامنے آ رہی ہے فی زمانہ، جیسا کہ ہو گیا کہ لوگوں کو ان کی خیر خواہی کی، ان کی بھلائی کی بات سمجھانا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہو گئی. ایسا ایک دوسرے کے اوپر ایک عدم اعتماد اور ایک دوسرے سے ایک کھچاؤ اور ایک دوسرے کے معاملات میں ایسا ایک احتیاط کا، گریزاں ہونے کا پہلو ہے کہ کسی شخص کو اس کے خیر کی اور اس کی بھلائی کی بات سمجھانا، بتانا مشکل بھی ہے، اور کافی حد تک وہ ناممکن بھی ہو گئی ہے کہ کوئی یعنی کہ کسی کو اگر آپ خیر کی بات بتائیں تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو گئی ہے. تو ایسے میں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، اور بلکہ مجھے یہ حدیث مبارکہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور میں اکثر یہ خود بھی پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، احباب کو بھی سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی خیر خواہی بہترین عبادت ہے. تو اپنے معمولات میں، اپنے اقوال میں، اپنے کردار میں، اپنے
اطوار میں، اپنے امور میں اور لوگوں سے خصوصاً معاملات کرنے میں یہ روش اپنے اندر پیدا کریں کہ لوگوں کی بھلائی چاہیں، لوگوں کی خیر خواہی چاہیں، ہر کسی کا اچھا سوچیں، ہر کسی کا بھلا چاہیں اور ہر کسی کا اچھا کریں اور ہر کسی کا بھلا کریں۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اندیکھی قوتیں اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی قدرت آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ لوگوں کو بھلا کرنا شروع کریں گے، اللہ پاک آپ کا بھلا کرنا شروع کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے راہیں کھولیں گے، راہیں آسان کریں گے، راستے بنائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے راہیں کھولیں گے اور آپ کے لیے راستے بنا دیں گے۔ تو یہ ایک صدا لگا کرتی تھی، ہم چھوٹے تھے تو گلی محلے میں جو فقیر آتے تھے مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے جو لوگ آتے تھے، وہ یہ صدا لگایا کرتے تھے، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ آپ بھی ایسے ہی کریں کہ ہر کسی کی لیے آپ کے دل میں خیر خواہی ہو اور بھلائی ہو۔ جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا اور جو آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے اس کا بھی آپ بھلا چاہیں، اس کا بھی بھلا۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ اللہ پاک آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے، شاد آباد رکھے، خوشحال رکھے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، فلاح دارین عطا فرمائے۔